أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا ونريد أن نمن ایک مرتبہ درود پڑھی محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر، قرآن کریم کی دو آیتوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ یہ مجلس کے جو شہادت امام سجاد کے عنوان سے یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے، اور ہر سال ایک خاص طریقہ کار سے، ایک خاص احترام کے ساتھ، ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ بپا کی جاتی تھی، لیکن بہرحال چونکہ پاکستان کے حالات اور پوری دنیا بھر کے اندر جو کنڈیشنز ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس کو آن لائن فیس بک اور زوم کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرمائے، کہ جو مجالس کی رونق ہے، جو عزا کی رونق ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر باعث برکت ہے، ہم اسی زور و شور کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ اس عزاداری کو دوبارہ اپنے گھروں کے اندر منعقد کر پائیں۔ قرآن کریم کی دو آیتوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ ایک آیت کہ جس کے کچھ جملے میرے ذہن سے محو ہوئے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ میں مکمل طور پر آیت نہیں پڑھ پایا۔ سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 134 انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، اور اس آیت کو اگر یہ کہا جائے کہ ہر امام معصوم کی ذات کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے تو یہ آیت غلط نہ ہوگی، اس عنوان سے کہ ہر معصوم کی ذات سے اس آیت کا ایک رابطہ
ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرما رہا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ علامات مومن یا پروردگار عالم کے خاصان بندوں کی پروردگار عالم علامتیں بتلا رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں چھپا کر بھی دیتے ہیں، علل اعلانیہ بھی دیتے ہیں، اپنے غصے پر قابو بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں سے عفو درگزر سے کام بھی لیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور پروردگار عالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مشہور و معروف آیت ہے، اور تقریباً ہر معصوم کے اعتبار سے واقعات تاریخ نے درج کی ہیں، بلکہ ائمہ طاہرین کی زندگی کے اندر جو واقعات درج ہیں روایتوں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ جملے ملتے ہیں کہ جب کوئی غلام غلطی کیا کرتا تھا امام کی بارگاہ میں، اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی، تو یہ جملے پڑھا کرتا تھا قرآن کریم کے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور امام ان غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ چوتھے امام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ امام کی کنیز تھی، مولا کے سامنے ایک شوربے بھرا جام لے کر آ رہی تھی، گرم تھا، ہیبت امام سے گھبرائی، قدم لڑکھڑائے، وہ شوربے کا کچھ حصہ امام کے کپڑوں پر آ کر گرا، اتنی ہیبت زدہ ہوئی کہ امام کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی۔ امام نے کہا کہ میں تجھ پر غصے نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو اس آیت کا مصداق ہوں، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، پروردگار عالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، سورہ مبارکہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ آیت آپ اکثر و بیشتر امام زمانہ کے عنوان سے سنتے رہتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں، پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے، خدا کا وعدہ یہ ہے کہ خدا احسان کرے گا۔ کس طریقے سے احسان کرے گا؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں زمین پر امام بنائیں گے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ سوال یہ کہ اس آیت کا چوتھے امام کی ذات سے کیا تعلق؟ پہلی آیت جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، روایتیں موجود ہیں کہ اس کی مطابقت چوتھے امام سے ہے۔ دوسری جو آیت پڑھی، اس کے چوتھے امام سے کیا تعلق؟ کہ چوتھے امام سے امام زمانہ کے خاص رب کو دیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ ہم زمین پر جو ضعیف کر دیے گئے ہیں انہیں امام بھی بنائیں گے اور وارث بھی بنائیں گے۔ اب اگر اس قرآن کی آیت کو چوتھے امام سے رب دینا ہے تو دو روایتیں شاہد ہیں چوتھے امام کی ذات کے اندر۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مدینہ شہر ہے، مدینہ شہر کے اندر پیغمبر کے صحابی ملاقات کے لیے آتے ہیں چوتھے امام سے، اور صحابی کا نام تاریخ نے لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ تاریخ کا وہ صحابی جو بزرگ ترین صحابی ہے، پیغمبر کا دور دیکھا، امیر کائنات کا دور دیکھا، امام حسن کا دور دیکھا، امام حسین کا دور دیکھا، یہاں تک کہ 5ویں امام کا دور دیکھا۔ اور جب 5ویں امام کا دور دیکھا تو بینائی جا چکی تھی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کے کریڈٹ پر بے شمار روایتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث کسا کے راوی جابر بن عبداللہ انصاری، یعنی وہ راوی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے کانٹینٹ کے اندر سوال بلند نہیں کیا جا سکتا کہ آیا جابر خدا نخواستہ کسی بات کو موڑ توڑ کر یا تبدیل کر کے پیش کریں گے۔ جابر آئے ہیں مدینے کے اندر چوتھے امام سے ملاقات کے لیے، اور ملاقات کا سبب کیا ہے کہ امام کی ہی پھوپھی، تاریخ کہتی ہے کہ چوتھے امام، آپ سب جانتے ہیں کہ چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین اور سید الساجدین۔ نام ہے علی بن الحسین، لیکن لقب ہے زین العابدین سید الساجدین۔ اتنا سجدہ کرتے تھے کہ روایتیں کہتی ہیں، خود روایت بہار الانوار کے اندر روایت درج ہے، مختلف کتابوں کے اندر درج ہے کہ مولا سال کے اندر 5 مرتبہ اپنے سر کے اوپر پڑنے والے گھٹوں کو کٹوایا کرتے تھے۔ اسی لیے تاریخ نے مولا کا ایک لفظ لکھا ہے ذو الصفنات، یعنی وہ کہ جس کی جبین پر، جس کی پیشانی کے اوپر گڑھے پڑ جایا کرتے تھے۔ اتنا سجدہ کرتے تھے کہ گڑھے پڑ جایا کرتے تھے۔ امام کی پھوپھی نے حضرت جابر کو مخاطب کیا، مدینہ شہر ہے، بلایا، اے جابر آپ صحابی رسول ہیں، ممکن ہے آپ کی بات کو زیادہ احترام دے، ویٹیج دے، اور آپ کی بات سن کر تھوڑی سی عبادت میں کمی کر لیں۔ جابر آتے ہیں، مولا کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، اور چوتھے امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ عبادتوں کے اندر تھوڑا سا خلل ڈال لیں، تھوڑی سی راحت کر لیں۔ اور امام کا جملہ یہ ہے، میں کیسے
اس خدا سے دور ہو جاؤں کہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اپنے لیے بھی شرف سمجھتا ہوں اور جس کی عبادت کو اپنے لیے امتیاز سمجھتا ہوں، کہ جس کے سجدے کے بغیر کوئی نعمت مکمل نہیں ہے، جس کا سجدہ کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے اور اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ امام اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں کہ روایت کا جملہ ہے، ایک بار درود پڑھی محمد تو تاریخ کہتی ہے کہ امام کا طریقہ کار یہ تھا، کوئی نعمت ملی امام سجدے کے اندر گئے، اولاد نصیب ہوئی سجدے میں گئے، کوئی نعمت ملی سجدے میں گئے، رزق وسعت ہوئی سجدے میں گئے، حتیٰ کہ بلا و امتحان کے معاملے کے اندر بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ سید الساجدین، سجدہ گزاروں کی زینت ہے، سردار ہے مولا۔ تو جابر آتے اور مولا سے یہ جملہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں میں کیسے خدا کی عبادت سے دور ہو جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جابر نکلے ہیں باہر، اور جب مدینے کی گلیوں میں آئے ہیں، کچھ دن گزرے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ جابر در امام سید سجاد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے امام کی خدمت میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں، پھر لوگوں کو وہ چیزیں سناتے ہیں جو مولا سے سنی ہوتی، یہاں تک کہ کسی نے جابر کو یہ جملہ کہا کہ جابر یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، تم اتنے بزرگ ہو اور ایک جوان کے پاس جا کر بیٹھے ہو اور آ کر ان کی باتیں کرتے ہو، تم نے رسول سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں۔ کہ میرا سننا اور ہے، نسلاً بعد نسلاً ان تک مولا کے جملوں کا پہنچنا اور ہے۔ میرے سننے کے اندر، میرے سمجھنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خمیر وہ خمیر ہے جو خود پیغمبر خدا کا خمیر ہے، یہ وہ مٹی ہے جو پیغمبر خدا کی مٹی ہے، یہ لہو وہ لہو ہے جو پیغمبر خدا کا لہو ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جابر نے ایک جملہ کہا جس کو میں رد دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کی سائر سے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ امام زین العابدین اور امام زمانہ کا رد کیا ہے، قرآن کریم کی سائر کو کس طریقے سے جوڑیں گے چوتھے امام کی ذات کے ساتھ۔ کہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے خود ختمی مرتبہ سے سنا ہے، اور کیا سنا ہے کہ میں نے پیغمبر خدا کے لبوں سے جملہ سنا ہے کہ من اراد ان یلقی اللہ عز وجل وقد محص ذنوبہ فلیتول علی بن الحسین، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے سارے کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوں، کہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں، فلیتول علی بن الحسین، تو پس وہ علی بن الحسین زین العابدین سے محبت کرے، ان سے موالات کرے، ان کی ولایت قدم بھرے۔ اور اس کے بعد فلیتول علی بن الحسین، ان کی ولایت قدم بھرے، ان سے محبت رکھے۔ اور پھر یہ جملہ کہا اذا نادى مناد فی بطنان العرش، کتاب کا نام ہے وفیۃ الائمہ، جو امام ہر امام کی وفات اور ان کے فضائل و مناقب کے اعتبار سے درج کی گئی، کہ اذا نادى مناد فی بطنان العرش، جب عرش علا پر منادی ندا دے رہا ہوگا، کیا ندا دے رہا ہوگا؟ دو لقب آپ نے چوتھے امام کے سنے ہیں، زین العابدین اور سید الساجدین۔ قرآن کریم انبیاء کی صفات کو بیان کرتا ہے، کانوا لنا عابدین، کہ یہ انبیاء ہمارے لیے عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی انبیاء کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ عبادت کرنا ہے، عابد بتایا ہے کہ وہ عبادت گزار تھے۔ ملائکہ کی جو صفات بتائی گئی وہ کیا ہے؟ قرآن کریم آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ جب حضرت آدم کو پروردگار عالم نے خلیفہ بنانے کا سوچا اور یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اسے خلیفہ بنا رہا ہوں، اور پھر ان کی ولایت کو، ان کی نبوت کو، ان کی امامت کو گویا سب کے سامنے پیش کیا، تو قرآن خود کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، ہر ملک نے، ہر مخلوق نے سجدہ کیا جو پروردگار عالم کا حکم تھا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وکان من المستکبرین، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ملائکہ کی صفت بتائی گئی سجدہ کرنا، انبیاء کی صفت بتائی گئی عبادت کرنا۔ چوتھے امام کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین، زین العابدین۔ اب اس روایت کے لطف کو محسوس کیجئے گا کہ مولا بتلانا کیا چاہ رہے ہیں، پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ اذا نادى مناد فی بطنان العرش، کہ جب منادی ندا کرے گا عرش علا پر، این زین العابدین و این سید الساجدین، کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت، کہاں ہے سجدہ گزاروں کا سردار؟ تو پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا آئے گا اور کہے گا انا زین العابدین و انا سید الساجدین، میں عبادت گزاروں کی زینت ہوں، میں سجدہ گزاروں کا سردار ہوں۔ یعنی پروردگار عالم زین العابدین کو اپنے رسول گرامی قدر کی زبان سے کہلوا کر بتلا رہا ہے کہ جب عبادت گزاروں کی صفیں بنی ہوں گی، انبیاء کھڑے ہوں گے، سجدہ گزاروں کی صفیں بنی ہوں گی، ملائکہ کھڑے ہوں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا تمہاری زینت کون ہے، وہ کہیں گے زین العابدین ہے۔ ملائکہ سے کہا جائے گا تمہارا سردار کون ہے، وہ کہیں گے زین العابدین ہے۔ اور پھر روایت یہاں پر رکی نہیں، کیونکہ مجھے بھی امام زمانہ سے رب دینا ہے، اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلیل رکھتا ہوں، جب چوتھے امام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو جملہ آپ کو ملے گا۔ پھر جابر کہتے ہیں یہ جملہ کہا
لوگوں نے سنا کہ واقعی چوتھے امام کی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ جملہ کہا کہ جس کے در پہ میں بیٹھا ہوا ہوں معمولی در نہیں، تم یہ سمجھو جابر جیسا آدمی کسی بھی در پہ جا کر بیٹھ جائے گا؟ ہر ایک کے در پہ جابر نہیں بیٹھا کرتا، یہ در وہ در ہے جو در آل محمد ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہتے ہیں واللہ لا ارا فی اولاد الانبیاء مثل علی ابن الحسین، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا جابر جیسا صاحب، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا اولاد انبیاء میں مثل علی ابن الحسین، اولاد انبیاء میں علی ابن الحسین کی مانند کسی کو نہیں دیکھا الا یوسف ابن یعقوب، اگر کوئی علی ابن الحسین کی مثال تھا انبیاء کی اولاد کے اندر تو وہ یوسف ابن یعقوب تھے۔ اب یہاں پر جملہ ٹھہر گیا کہ پہلے کا نہیں دیکھا، اور اگر تھا تو یوسف ابن یعقوب تھا، تو اب تو برابری ہو گئی۔ اب کوئی ایسی فضیلت تو ہو کہ جس کی بنیاد پر چوتھے امام کو حضرت یوسف سے جدا کیا جا سکے۔ پھر جملہ کہا حضرت جابر نے کہ واللہ ذریت علی ابن الحسین افضل من ذریت یوسف ابن یعقوب، خدا کی قسم ذریت علی ابن الحسین زیادہ فضیلت رکھتی ہے یوسف کی اولاد سے۔ جب لوگوں نے جملہ سنا تو کہا کیا سبب ہے؟ ابھی تک برابری کی بات کی، اب کہتے ہیں کہ فضیلت رکھتی ہے، افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ افضلیت کی سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ پروردگار عالم نے علی ابن الحسین کو یوسف سے جدا کیا اور فضیلت دے دی؟ کہ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ لأن ذریت علی ابن الحسین حامل الحجت القائم، کیونکہ اس علی ابن الحسین کی ذریت کے اندر وہ حجت قائم مہدی آنے والے ہیں، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والے ہیں جب زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ یعنی چوتھے امام کی ذات اقدس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ ان کی نسل مبارک کے اندر چوتھے امام آنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے ایک وعدہ اس وقت پورا ہو گیا، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً۔ اب آیت پر آئیے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ خدا کا ارادہ ہے کہ ان لوگوں کو جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو کیا کرے گا؟ احسان کرے گا۔ کیا احسان کرے گا؟ ائمہ بنائے گا۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے پیغام تو دے دیا، امامت کا رتبہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں بنایا جاتا۔ اب اگر کوئی امام اپنی مرضی سے بنائے تو وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا، تم یہ دعا کرو کہ اس امام کے ساتھ محشور ہو جو خدا نے بنایا۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، امامت کا دعویٰ، امامت کا عہدہ پروردگار عالم نے دے دیا، اب جو زمین کا وارث بنایا جانا ہے وہ اس وقت وارث بنے گا کہ جب آخری حجت آنے والا ہے۔ یہ پہلا جملہ کہ چوتھے امام کی ذات کو امام زمانہ سے رکھ دیا گیا، تو یہ نسل مبارک علی ابن الحسین زیادہ فضیلت رکھتی ہے یوسف کی نسل سے، کس بنیاد پر؟ کہ اس نسل مبارک کے اندر امام زمانہ کی ذات اقدس ہے۔ اب آئیے دربار کے اندر، دربار کے اندر چوتھے امام نے خطبہ دیا۔ ہم مسائل کے اندر سنتے ہیں، سرسری طور پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن خود چوتھے امام کے جو جملے ہیں واقعاً وہ جملے ہیں کہ جو ہماری ذات کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، فضائل کا سمندر ہے جو ہم مسائل سمجھ کر سن رہے ہوتے ہیں، در حقیقت مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں۔ کہ خطبہ دیا ہے کس کے دربار میں؟ یزید کے دربار میں، اور جب خطبہ دیا ہے تو کس انداز سے خطبہ دیا گیا کہ پروردگار عالم نے ہم اہل بیت کو کرامت عطا کی، ہم اہل بیت کو عزت و شرف عطا کیے۔ یہ جملے ثانی زہرا کے بھی ہے دربار کے اندر، چوتھے امام کے بھی ہے۔ الحمدللہ کرمنا بمحمد و آل محمد، کہ پروردگار عالم نے اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں اکرام، عزت بخشی محمد اور آل محمد کے ذریعے سے، وطہرنا تطہیرا، اور ہمیں طہارت کی منزل پر فائز کیا جیسے طہارت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد مولانا نے جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کا ہمارے ساتھ عطا کیا اور ہمیں کچھ چیزوں کو دے کر دوسروں سے جدا کیا۔ یعنی کچھ فضائل ایسے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں وہ عطا کیے، اور کچھ چیزیں ایسی دی جن سے لوگوں سے ہمیں جدا کر دیا۔ جو چیزیں پروردگار عالم نے ادا کی وہ کیا ہے؟ کہا 6 چیزیں تقریباً ادا کی، مختلف روایتوں کے اندر مختلف جملے ہیں۔ کیا علم ہمیں عطا کیا، حلم ہمیں عطا کیا، شجاعت ہمیں عطا کی، سخاوت ہمیں عطا کی، فیاضی ہمیں عطا کی، دانائی ہمیں عطا کی۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی۔ اور یہ جملہ کہا یہ سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ علم کا ہونا معیار ہے، یاد رکھو علم اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ آل محمد کے دامن میں آیا۔ تم سمجھتے ہو سخاوت کا ہونا معیار ہے، سخاوت اس بات پر فخر کرتی ہے در آل محمد پر آئی ہے۔ تم آیتیں پڑھ پڑھ کے کاموں کو کیا کرتے تھے، ہم کام کیا کرتے تھے، ہمارے گھرانے کے لیے آیتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تم سخاوت کی آیتیں پڑھ کے سخاوت کی طرف راغب ہوئے، ہم وہ ہیں کہ جس کی سخاوت کو دیکھ کے قرآن کریم نے آیتوں کو نزول کرنا شروع کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ہمارے خاندان کے لیے آیتیں نازل ہوئی۔ تو امام نے کہا 6 چیزیں ہیں جو ہمیں عطا کی، اور
7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں دوسروں سے جدا کر دیا. 7 چیزوں کے ذریعے سے دوسروں سے جدا کر دیا. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے خاندان سے پروردگار عالم نے رسول کو بنایا. یہ بتاؤ کس کے خاندان سے رسول ہے؟ ہمارے خاندان سے علی بن ابی طالب کو وسیع بنایا پروردگار عالم نے. ہمارے خاندان سے فاطمہ زہرا جیسی مستور کو پروردگار عالم نے کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ پروردگار عالم نے ہمیں جدا کیا دوسروں سے. کہ علم اگر کسی کے پاس ہوتا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ علم ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے, فرق کیا ہے؟ اب ذرا بتاؤ کہ رسول خدا تمہارے خاندان سے ہیں یا ہمارے خاندان سے؟ سخاوت کسی کے پاس ہوتی وہ یہ کہہ سکتا تھا یہ بھی سخی ہیں ہم بھی سخی ہیں, لیکن ذرا یہ تو بتاؤ علی تمہارے اجداد میں سے ہیں یا میرے اجداد میں سے؟ اگر کسی کے پاس دانائی اور حکمت ہو سکتی تھی وہ کہہ سکتا تھا یہ بھی دانا اور حکیم ہیں ہم بھی دانا اور حکیم ہیں, فرق کیا رہ گیا؟ ذرا یہ تو بتاؤ فاطمہ زہرا تمہارے خاندان سے ہیں یا ہمارے خاندان سے؟ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ اسد اللہ و اسد رسول, یہ کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت حمزہ کا لقب تھا جو سید الشہداء امام حسین سے پہلے سید الشہداء کہلاتے تھے. کہ یہ بتاؤ سید الشہداء تمہارے خاندان سے ہے ہمارے خاندان سے؟ اور پھر یہ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے خاندان سے حسن ہیں تمہارے خاندان سے حسین ہیں یا ہمارے خاندان سے ہیں؟ یہ ہمارے خاندان کا شیوا ہے. پروردگار عالم نے حسن و حسین جیسے شہزادے دیکھ کر دوسرے خاندانوں سے جدا کر دیا. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا یاد رکھو ہمارا فرق دوسروں سے یہ بھی ہے کہ ہماری نسل سے مہدی آنے والا ہے, کسی اور کی نسل سے نہیں. یہ چوتھے امام کا مکالمہ ہے جو دربار یزید کے اندر چوتھے امام نے کیا اور اپنے آپ کو زمانے کے امام سے جوڑا. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی. اور جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں کے اندر بھی معصومین کا اسلوب بتایا ہوا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں امام حسین تک پہنچے تو پھر اس انداز سے کہتے ہیں وَتِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ فِي ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ, کہ ان 9 ائمہ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں کہ جو امام حسین کی ذریت کے اندر ہیں, پہلے 9 میں سے پہلے چوتھے امام ہے, آخری زمانے کے امام ہے. کہ پروردگار عالم نے امامت کا وعدہ پورا کیا, زمین کا وارث بنائی. اب چوتھے امام کی ذات کو دیکھیے کہ چوتھے امام کی ذات اقدس کتنی مصیبت و آلام کو سہا, کتنے مصائب کو سہا. ان تمام مصیبت و آلام کے بعد جو چوتھے امام کی زندگی کا یہ پیریڈ ہے, اس میں کم و بیش ہر طرح کا پیغام چوتھے امام کی زندگی سے ملتا ہوا نظر آئے گا. خود یہ آیت جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا, گرچہ کہ مشہور و معروف آیت ہے لیکن ایک الگ زاویے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. کب خرچ کرتے ہیں؟ چھپا کر بھی دیتے ہیں, دکھا کر بھی دیتے ہیں, اعلانیہ بھی دیتے ہیں. سوال یہ معصوم کی زندگی کے اندر ہر مقام پر آپ کو ایسا دکھے گا کہ چھپا کر دیتے ہیں. اور چوتھے امام کا تو واقعہ مشہور و معروف ہے. 5ویں امام نے غسل دیا, آج کا دن گزرا, شہادت کا دن تھا, 5ویں امام نے غسل دیا, 5ویں امام غسل دیتے ہوئے گریہ کرنے لگے. مصیبت چوتھے امام کی واقعہ بہت زیادہ ہے. مصیبت کا ایک ٹکڑا بھی اور باقی مسائل کے اندر کہ 5ویں امام نے غسل دیا. جب کسی نے سوال کیا مولا کیوں گریہ کیا آپ نے؟ کہا میرے بابا کی پشت کے اوپر اونٹ کی کوہان کی مانند وہ زخم تھا کہ جو میرے بابا اپنے پشت کے اوپر بوری لاد کر لے جایا کرتے تھے رات کی تاریکی کے اندر بانٹنے کے لیے. راجی کہتا ہے زہری کی روایت ہے, بہار الانوار کے اندر درج ہے کہ میں نے ایک شب دیکھا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر میرا چوتھا مولا واقع جا رہا ہے. بات جان میرے کہ کہاں سے شروع ہوئی, چھپا کر بھی دیتے ہیں, الگ اعلانیہ بھی دیتے ہیں. میں نے دیکھا میرا مولا جا رہا ہے, میں پیچھے پیچھے مولا کے چلا کہ دیکھوں کہ میرا مولا کس لیے جا رہا ہے. دیکھا کہ مولا کی پشت کے اوپر ایک بوری ہے جس میں کچھ اشیاء ہیں اور مولا جا رہے ہیں. رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ کسی کے سرہانے کچھ رکھتے ہیں, کسی کے سرہانے کچھ رکھتے ہیں. اور جب میں نے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا. کسی کے سرانے روٹی رکھی ہوئی ہے, کسی کے سرانے شوربہ رکھا ہوا ہے, کسی کے سرانے نمک رکھا ہوا ہے. مولا دیتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ مولا نے میرے قدموں کی آج کو محسوس کیا اور مجھے پوچھا کون؟ میں نے کہا مولا زہری. مولا نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے؟ کہا مولا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہیں. امام خاموش رہے. زہری بڑھ کر کہتا ہے مولا سے کہ اے میرے مولا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دن کی روشنی میں دیتے, دوسروں کو پتہ چلتا کہ آپ اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اب یہ عجیب المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر نیکی دکھا کر کی جائے یا دکھا کر نہ کی جائے, لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جو صرف آپ کی اور خدا کے درمیان ہونی چاہیے, جس کی خبر آپ کو ہو اور خدا کو ہو, اس کے علاوہ کسی کو نہ ہو, گھر والوں کو بھی نہ ہو. ائمہ کا وتیرہ رہا کہ کچھ چیزیں ایسی کر کے جاؤ کہ جس کی خبر کسی کو نہ ہو, جس کی خبر یا تو تمہیں ہو یا خلا کے کائنات کو.
بعض اوقات انسان کا عمل خیر کو دکھا کر کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. چوتھے امام کی زندگی سے ایک استعارہ پیش کروں گا. لیکن یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی امور خیر ہو رہا ہے تو دکھا کر کیا جائے گا. اس لیے دکھا کر کیا جائے گا کہ بھئی یہ بکتا ہے تو دکھتا ہے، دکھتا ہے تو بکتا ہے. یہ معاشرے کا اصول ہے. کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جو خالصتاً للہ ہونے چاہیے. جب دکھا دیا گیا، دوسروں کی اپریسیشن کو سمیٹ لیا گیا، تو پھر پروردگار عالم سے کس چیز کے لیے مانگا جا رہا؟ کیا تھا لوگوں کے لیے، لوگوں نے اپریسیشن دے دی، کام ختم ہو گیا. نہیں. چوتھے امام زہری کہتا ہے مولا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دن کی روشنی میں کرتے. لوگوں کے علم میں تو آتا کہ کائنات کا مولا بانٹ رہا ہے لوگوں کو. اور مولا کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آپ ہر روز کم و بیش پڑھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، آیت الکرسی. معصوم کا جملہ ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو. امام معصوم کی روایت ہے. چاہتے ہو دن کی بلائیں ختم ہو جائے، دن کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کرو. چاہتے ہو رات کو اشرار سے محفوظ رہو، آیت الکرسی کی تلاوت کرو. قبرستان جاتے ہو، قبرستان کے باہر آیت الکرسی کی تلاوت کرو. کہ من دخل علی المقابر فقرأ آیت الکرسی، کہ جو قبرستان میں داخل ہو آیت الکرسی کی تلاوت کرو. پروردگار عالم جتنی قبریں موجود ہیں ان قبروں کے برابر حسنات اور نیکیوں کا اضافہ کر دیا کرتا ہے. یہ قرآن کریم کے وہ خواص ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. امام نے کیا جملہ کہا کہ مولا آپ دن میں کیوں نہیں بانٹتے، لوگوں کو معلوم چلے. مولا نے کہا میں اس کے لیے کر رہا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. رات کی تاریکی میں کر اسی لیے رہا ہوں کہ وہ جانے اور میں جانوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا. وہ رات کو سوتا نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، وہ خلاق عالم ہے. میرے ہر عمل کا اسے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو انسان چھپا کر بھی کرتا ہے، دکھا کر بھی کرتا ہے. ائمہ طاہرین اس آیت کا مصداق ہے کہ رات کی تاریکی میں مولا دے رہے ہیں اور پھر دکھا کر کس انداز سے دے رہے ہیں. وہ بھی طریقہ کار بتایا کہ لوگوں کو شوق ہو کہ عمل خیر سے غافل نہ ہو جائے، امور خیریہ سے غافل نہ ہو جائے. کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے، امام کی دو روشیں دکھتی ہیں. ایک ہے کہ سائل کو اس انداز سے دیا جائے کہ سائل کے چہرے پر شرمندگی کے آسان نمودار نہ ہو. 8ویں امام کا طریقہ کار، چوتھے امام کا طریقہ کار. مانگنے والا امام کے گھر کے باہر آیا، امام نے گھر سے باہر ہاتھ نکالا، اسے دے دیا. جب کسی نے کہا مولا آپ کے گھر پہ آیا تھا، جانتا تھا کہ آپ کے گھر پہ آیا ہے، کیوں چہرہ نہ دکھایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آ جائیں. میں اس کے چہرے پر ندامت کو نہیں دیکھ سکتا. اور ہمارا معاشرہ بالکل الٹا ہے. جب تک دینے والے کے جوتے نہ گھسوا دیے جائیں، جب تک اس کو ذلیل و رسوا نہ کر دیا جائے، اس تک اسے دیا ہی نہیں جاتا. اور جب کہا جائے کہ کیوں، تو کہا پتا تو چلے کتنی نیڈ ہے، کتنی طلب ہے. ہر ایک کے اپنے فلسفے اور لاجک تو ہے بہرحال. امام چہرہ پیچھے رکھ رہے ہیں کہ چہرہ نہ دیکھ پائے، اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آسان نہ آئے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ مولا کا کہ امام کی ہی زندگی کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ امام کے پاس سائل آتا ہے، امام عطا کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. کہ مولا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اور پھر روایت کا عجیب جملہ کہ چوتھے امام اپنے پاس مانگنے آنے والے کو اس انداز سے پکارا کرتے تھے، مرحباً یا ناصر، اے میری مدد کرنے والے، مرحبا، ویلکم. جب کسی نے کہا کہ مولا یہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ تھوڑی آپ کی مدد کر رہا ہے، تو مولا کا جملہ یہ تھا. اس کو اس مثال سے سمجھیے گا، اس جملے کے لطف کو محسوس کریں گے. مجھے فرض کیجیے یہاں سے بیٹھ کر کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر کوئی سامان بھیجنا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈوں گا جو اس مقام پر ٹریول کر رہا ہوں، اس سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ لے کر چلا جائے. اگر لے کر چلا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر فرض کیجیے یہ آپشن اویلیبل نہ ہو تو ہمارے پاس کیا اور طریقہ کار ہے؟ کوریئر کمپنی کو ڈھونڈیں گے، کوئی ایسی کمپنی کے جو معاوضہ لے، ہمارے مال کو ریسیو کرے اور ہمارے مال کو بالکل صحیح اور سالم اس مقام تک پہنچا دے جہاں تک ہمیں پہنچانا ہے. طریقہ کار واضح ہے. لوگ دنیا کے اندر اس کام پر دستور پر عمل بھی کرتے ہیں. مجھے فرض کیجیے دبئی پہنچانا ہے، امریکہ پہنچانا ہے، UK پہنچانا ہے، میں کسی کمپنی کو ہائر کروں گا، سامان اس کے حوالے کروں گا، پیسے بھروں گا اور پیسے بھر کے اس کا سامان کو پہنچوا دوں گا. چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ مرحباً یا ناصر، ویلکم، اے میری مدد کرنے والے. تو مولا آپ مدد کر رہے ہیں، یہ تھوڑی مدد کر رہا ہے. کہ نہیں، در حقیقت یہ میرا یاور و مددگار ہے، یہ میرے مال کو دنیا سے آخرت تک پہنچا رہا ہے، کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہا. میں اسے دے رہا ہوں
سبحان اللہ. یہ میرے مال کو آخرت تک پہنچا رہا ہے، کسی قسم کو کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، شکریہ بھی کہتا ہے، لیکن لگاتا ہے. یہ امام کی زندگی کا اسلوب ہے جو ہمیں زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو رات کی تاریکی میں دیتے ہیں، چھپا کر دیتے ہیں، جو علل اعلان دیتے ہیں. علل اعلان کس طریقے سے دیا جاتا ہے، چھپا کر کیسے دیا جاتا ہے، یہ آل محمد نے بتلایا ہے. بے شک. اور یہ وہ فضائل ہیں جو تاریخ کے اندر مس کر کے دوسروں کے ہاتھوں میں ڈالے گئے. سنگ ٹیکسٹ بکس کی کتاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے دا وائس کیلف کے نام سے پورا ایک چیپٹر موجود ہے 6 یا 7 یا 8 کلاس کے اندر، جس میں وہ واقعات جو چوتھے امام یا مولائے متقیان کے تھے ہارون الرشید کے نام سے کوٹ کر دیے تھے، وہ سارے کے سارے واقعات جو آل محمد کے لیے تھے نام تبدیل کیے گئے. اس کے بعد قرآن کریم کیا کہتا ہے، والکاظمین الغیظ. اس آیت کی عملی تفسیر ہے چوتھے امام کی ذات اقدس. غصے پر قابو رکھنا. ایمانداری سے بتائیے، میں اور آپ جس ایرا کے اندر، جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور حادثے کے ہونے کے بعد اگر اس شخص کا معلوم بھی چل جائے کہ جس کی وجہ سے حادثہ سرزد ہوا ہے، ہماری روش کیا ہو؟ انتقام لیں گے، سخت انتقام لیں گے، بھرپور مذمت کریں گے، بھرپور زور آزمائی کریں گے. غصہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. کربلا سے بڑا واقعہ تاریخ میں کیا ہے، جس کے بارے میں آپ زیارت عاشورہ کے اندر کہتے ہیں لقد عظمت الرضیہ وجلت المصیبہ. اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں گزری، اس سے عظیم ترین ظلم کائنات کے اندر نہیں ہوا. کربلا جیسے واقعے کے بعد چوتھے امام دشمن اہل بیت سے کس طرح ڈیل کرتے. واقعہ کربلا رونما ہو چکا، مدینہ شہر تاراج ہو رہا ہے. مدینہ شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر گئے ہیں، اور بھاگ کر گئے ہیں جن میں ایک نام ہے حسین ابن نمیر کا، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے. صرف تذکر دے دوں کہ چوتھے امام کی ذات سے ہم اپنی زندگی کے اندر کیا چیز لا سکتے ہیں. مدینہ چھوڑ کر گیا، مکے میں گیا. مکے میں گیا، دیکھا طواف کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں، ہاتھ میں خنجر ہے، ماننا چاہتے ہیں. مکہ چھوڑ کے باہر نکلا. یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص وہ ہے جس نے قاتل علی اکبر کی معاونت کی تھی، مرہ بن منقص کے، جس نے حضرت علی اکبر کی پشت کی جانب سے ایک نیزہ ان کے سینے کی جانب مارا تھا. یہ مقتل کا جملہ ہے. مرہ بن منقص پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا. حضرت علی اکبر جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر کربلا کے اندر مقام علی اکبر، پیچھے کی جانب سے وار کیا، پشت کی جانب سے نیزہ مارا، اور نیزہ اس انداز سے مارا کہ وہ سینے کو چیرتا ہوا آیا. اس کی معاونت کرنے والا کون تھا؟ حسین ابن نمیر. مکہ سے باہر نکلا کہ دیکھا بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، خیمے کے باہر گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی شاہ ہے، صاحب کرم ہے کہ جس کے خیمے لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ خیمے کی جانب داخل ہونا چاہا، خیمے کے پردے کو ہٹایا، دیکھا چوتھے امام سامنے. اپنے قدموں کو پلٹ رہا ہے کہ اس خیمے میں نہیں جانا، نہ جانے کیا ہوگا میرے ساتھ. اور جب نکلنا چاہتا ہے آواز آتی ہے شخص مسافر لگتا ہے، اندر داخل ہو جا. سمجھا کہ شاید مولا نے پہچانا نہیں، تھکا ہوا ہے، خیمے میں داخل ہوا. اب روایت کے جملے، چوتھے امام نے بستر لگایا ہے، چوتھے امام نے دسترخوان لگایا، چوتھے امام نے آ کر کھانا سرو کیا، پانی سرو کیا، ساری چیزیں لی، کھایا. سب کچھ کھانے کے بعد امام نے کہا بستر سجا ہوا، آرام کر. کیسے نیند آئی کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کے خاندان والوں کو میں نے مارا ہے، میرا کردار رہا ہے، کیسے مجھے بخشے گا. سو نہیں پا رہا. کچھ دیر گزری، یہ کھڑا ہوتا نکلنا چاہتا ہے. مولا کہتے تو تھکا ہوا ہے، کیوں کر جا رہا ہے؟ کہ نہیں مجھے جانا ہے، سفر کرنا ہے. مولا نے کہا تو تو جانے کے لیے تیار ہے لیکن تیرا گھوڑا تو آمادہ نہیں. چل میں تیرے لیے نیا گھوڑا دے دیتا ہوں، تیرے گھوڑے کے ساتھ پانی باندھ دیتا ہوں کہ تو پانی استعمال کر سکے، زیادہ راہ رکھ دیتا ہوں، غذا کا سامان رکھ دیتا ہوں. مولا کی اتنی عنایتیں دیکھنے کے بعد کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور چوتھے امام کا جملہ کیا ہے؟ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تجھے فراموش ہی نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے کہ تو قاتل علی اکبر ہے. کہا مولا پھر یہ کیوں؟ کہ تو نے وہ کیا جو تجھے سکھایا گیا تھا، اب وہ کر رہے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا. یہ خاندان اہل بیت ہے. والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو رکھنا. والعافین عن الناس، لوگوں سے خود درگزر سے کام لینا. چوتھے امام کی زندگی پیغام ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارے. کائنات کے اکثر مسائل خصوصاً موجودہ دور میں چوتھے امام کی زندگی کو ریڈ کیا جائے، حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
چاہے وہ ولایت کے معاملات ہو، چاہے وہ عزاداری کے معاملات ہو، چوتھے امام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کیا غالی، کیا مقصر، کیا نصیری، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک جڑوں کی صورت کے اندر اختیار کر چکے ہیں، چوتھے امام نے اپنی زندگی کے اندر واضح طور پر کس انداز سے ایلوبریٹ کیا کہ اہل بیت کی ولایت کیا ہے، اہل بیت کی اتھارٹیز کیا ہے. راوی کا نام ہے ابو بصیر، معجزات آل محمد کے اندر یہ روایت درج ہے. ابو بصیر آتے اور مولا سے آ کر سوال کرتے. بس یہ آخری واقعہ اور اس کے بعد میں منزل مصائب کے پر آ جاؤں. امام کی خدمت میں آ کر سوال کرتے ہیں، اے میرے مولا یہ بتلائیے کہ کیا آل محمد مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوال وہ ٹرکی سوال ہے کہ جس کی بنیاد پر شاید کوئی مجھے غالی کہنا شروع کر دے، نصیری کہنا شروع کر دے، کوئی مجھے مقصر کہنا شروع کر دے. لیکن بہرحال امام کی ذات سے مربوط ہے اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کیا آل محمد مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا آل محمد نابینا کو بینائی دے سکتے ہیں؟ کیا آل محمد مبروس جس کے جسم پر دھبے ہوں برس کے اسے شفایابی دے سکتے ہیں؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو بصیر. یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کا جملہ ہے، ابو بصیر اور زرارہ جیسے راوی نہ ہوتے تو ہمارے جد قدیم پہنچ نہیں پاتا. راوی وہ ہے. اور چوتھے امام سے سوال کر رہا ہے، ایسا سوال جو آج کے معاشرے میں کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر مجلس کی کیفیت تبدیل ہو جائے کہ بھئی کیا بات کر دی آل محمد کے فضائل میں، آل محمد نے کیا کہا. چوتھے امام فرماتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تمہید چوتھے امام نے باندھی ہے، عقیدے کو بالکل واضح کر کے بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ابو بصیر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ابو بصیر، پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، اس نے ہدایت کا انتظام کیا. اور اس انسانی زندگی کے اندر جو پہلا ہادی آیا، پہلا بشر آیا، اس کا نام تھا آدم. آدم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہدایت کے اسباب کھولے. نور محمد خلق ہو چکا، نور امیر کائنات خلق ہو چکا، اہل بیت کے انوار خلقت کے مراحل سے گزر چکے. بشری صورت کے اندر جو آدم آئے ان کے سلب کے اندر ائمہ کے انوار کو منتقل کیا. پروردگار عالم نے جتنے انسان زندگی کے اندر گزرے ان تمام کے لیے ہدایت کا انتظام کر کے رکھا اور ہر ایک نبی کو معجزہ عطا کیا. آدم کا معجزہ الگ تھا، نوح کا معجزہ الگ تھا، عیسیٰ کا معجزہ الگ تھا، موسیٰ کا معجزہ الگ تھا. اب یہ الگ سوال کہ ہر نبی کو الگ الگ معجزہ کیوں دیا؟ چھٹے امام سے سوال ہوا تھا، مولا ہر نبی کا الگ معجزہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے ہے کہ ہر نبی کے دور کی الگ ضرورت تھی. فرمایا موسیٰ کے دور کے اندر جادو کا زور تھا. موسیٰ کو پروردگار عالم نے ایک ایسا عصا دیا جو جادو کے سبب تبدیل ہو جایا کرتا تھا، سحر کا اثر تھا. عیسیٰ کے زمانے میں طب کا اثر تھا، پروردگار عالم نے عیسیٰ کو مسیحا بنا دیا. پیغمبر کے دور کے اندر کلام کا اثر تھا، پروردگار عالم نے قرآن کریم جیسا معجزہ عطا کیا. اب چوتھے امام ابو بصیر کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہر نبی کو الگ الگ معجزہ دیا. موسیٰ کا معجزہ الگ ہے، عیسیٰ کا معجزہ الگ ہے، ابراہیم کا معجزہ الگ ہے، ذوالقرنین کا معجزہ الگ ہے، سلیمان کا معجزہ الگ ہے، دانیال کا معجزہ الگ ہے. ہر ایک کو الگ الگ معجزہ عطا کیا کہ وہ اپنے دور کے لوگوں تک حجت کو پہنچا سکے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو ہر نبی کو معجزہ عطا کیا وہ سارے کے سارے معجزات پروردگار عالم نے نبی مرسل محمد مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دی. نبی مرسل کی ذات کے اندر جمع کر دیے اور انہیں قرآن کا معجزہ الگ دیا. یعنی سارے کے سارے انبیاء کے معجزات پیغمبر خدا کی ذات کے اندر جمع ہو گئے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور جو معجزات محمد مصطفیٰ کے لیے پروردگار عالم نے رکھے وہ سارے کے سارے معجزات امیر کائنات تک منتقل کیے. اور پھر مولا نے عجیب جملہ کہا کہ جو امیر کائنات کے لیے پروردگار عالم نے ثابت کر دیے، جو ہمارے پہلے کے لیے ثابت ہے وہ ہمارے آخری کے لیے بھی ثابت ہے. جو ہمارے پہلے کو دے دیے گئے وہ ہمارے آخر تک ہے. اب یہ تمہید مولا نے بنا دی، بہت ہی خوبصورت تمہید ہے کہ ہر نبی کو معجزہ ملا، ہر نبی کے معجزے جمع ہوئے پیغمبر کی ذات میں، پیغمبر کے معجزے منتقل ہوئے امیر کائنات تک. امیر کائنات کو جو معجزہ ملا وہ آخری زمانے کے امام تک معجزہ ہے. پھر مولانا نے جملہ کہا اور یاد رکھو یہ معجزے یہاں پر ٹھہر نہیں گئے بلکہ ہر شب قدر کے اندر پروردگار عالم کمالات میں اور اضافہ کر دیا کرتا ہے. ہر شب قدر کے اندر پروردگار عالم کمالات کے اندر اور اضافہ کر دیا کرتا ہے. اور پھر مولانا نے کہا کہ اب جو تمہارا سوال کہ آل محمد مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کا جواب دے رہا ہوں. عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ فرمایا کہ پیغمبر ختمی مرتبت مسجد النبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک انصاری پیغمبر کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر سے گفتگو ہو رہی تھی.
اور پیغمبر کی گفتگو کے دوران پیغمبر نے اپنی رغبت کو ظاہر کیا کہ مجھے گوشت پسند ہے. یہ انصاری محفل سے اٹھا، اپنے گھر کے باہر گیا. گھر کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی. اپنی زوجہ سے کہا کہ پیغمبر نے رغبت ظاہر کی کہ پیغمبر کو گوشت پسند ہے، لحم پسند ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں. پیغمبر کی بارگاہ کے اندر ضیافت کے لے کر جاتے ہیں. کچھ زوجہ مومنہ تھی، فوراً تسلیم کیا، ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ایک شوربہ اور سالن بنا کر پیغمبر کی خدمت میں لے کر گیا. ختمی مرتبہ علم رسالت سے جانتے کہ ہوا کیا ہے. جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچا اور پیغمبر کی خدمت میں پہنچنے کے بعد آیا ہے، پیغمبر نے ضیافت کو قبول بھی کیا، اصحاب کو جمع کیا کہ اس انصاری کی دعوت کو قبول کرو، لیکن کھاتے ہوئے خیال رکھتا ہے کہ کسی ہڈی کو نہ توڑنا، کسی ہڈی کو نہ توڑنا. ہر ایک نے پیغمبر کی بات کو سنا ہے. ضیافت مکمل ہوئی، پیٹ بھر کے سب نے کھایا. یہ انصاری گھر پہ پہنچا. گھر پہ پہنچ کر دیکھتا ہے کہ وہ بکری جس کو ذبح کیا تھا وہ اسی مقام پر کھڑی ہے جہاں سے چھڑا کر لے کر گیا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بکری وہیں پر کھڑی ہے. دوڑتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ بکری جس کو میں ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا بنا کر لے کر آیا تھا وہ تو زندہ ہے. رسول نے کہا میں جانتا تھا تیری نیت کیا ہے، وہ تیری محبت تھی، یہ ہماری عطا ہے. رسول اللہ ہوا کیا؟ کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے میرے پروردگار تجھے اس حق کا واسطہ جو ہم آل محمد کا تجھ پر ہے، اس کے اس جانور کو جو ہماری محبت میں ذبح کیا گیا ہے زندگی عطا کر. تو آل محمد کس انداز سے زندہ کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کی قوت و طاقت سے، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگا کرتے ہیں. اور یہ دعا کا اسلوب خود آل محمد نے سکھلایا ہے. آپ لوگ کئی مرتبہ گئے ہیں، چہرے میرے جانے پہچانے ہیں کہ آپ زیارتوں پر جاتے ہیں. مسجد کوفہ کے اندر ایک مقام آدم ہے اور مقام امام زین العابدین. ان دونوں مقامات پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور دعا کا جو اسلوب ہے صحیفہ سجادیہ پڑھتے رہتے ہیں. امام کی دعا کا اسلوب کیا ہے؟ یہ چوتھے امام کی زندگی کا ایک اور پیغام کہ خدا سے مانگا کیسا جائے. ابن جوزی اتنا بڑا عالم گزرا ہے، اس کا جملہ یہ ہے کہ اگر آل محمد میں علی ابن الحسین کی دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا خدا سے مانگا کیسے جاتا ہے. اس نے ہمیں سکھایا ہے خدا سے کیسے مانگا جائے. اس نے بتایا ہے کہ پروردگار عالم کو پکارا کیسے جائے. اور چوتھے امام جملہ کیا کہتے ہیں جو ہم اس مقام پر بھی پڑھتے ہیں، جو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ایکسٹریکٹ ہے کہ اللہم انی اسألک ما لا استوجبہ وما لا استحقہ، کہ پروردگار میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا میں حق نہیں رکھتا ہوں، استحقاق نہیں رکھتا، جس کے میں قابل نہیں ہوں، تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں. انت انا و انا، انت و انا انا، اے میرے پروردگار تو ہے، میں ہوں. انت العواد بالمغفرہ و انا العواد بالذنوب، پروردگار تو بار بار مغفرت کر دیا کرتا ہے، میں بار بار گناہ کر دیا کرتا ہوں. انت العواد بالحلم و انا العواد بالجہل، پروردگار تو بار بار حلم سے کام لیتا ہے، میں بار بار جہالت سے کام لیتا ہوں. تو بار بار مجھے معاف کرتا ہے، میں بار بار معصیت کرتا ہوں. اور پروردگار جو میں نے زندگی گزاری وہ کیسے گزاری؟ کون کہہ رہے؟ چوتھے امام معصوم عن الخطا ہے. زندگی میں کسی گناہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار انی قد اطعتک فی اشیاء کثیرہ، میں نے بہت ساری چیزوں میں تیری اطاعت کی، لیکن وہ کون سی چیزیں تھیں جنہیں میں پسند کرتا تھا. ہم اپنے دین کے معاملے کے اندر پسندیدگی کا شکار تو ہو چکے ہیں. جو مجھے پسند ہے وہی دین بنا کر میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے چونکہ مجھے پسند ہے. اور پھر مولا جملہ کہتے ہیں وَإِنِّي قَدْ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ، اے میرے پروردگار میں نے تیری کتنی مقامات پر معصیت کی، لیکن اس کے بعد بھی تو نے مجھے اپنی بندگی سے نہیں نکالا، تو نے میرے رزق کو نہیں چھینا، تو نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا. یہ آل محمد ہے جو دعا کر بتا رہے ہیں کس طریقے سے مانگی. دعا عرفہ کے جملے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا ہوتا لوگ مجھے چیڑ پھا کھا چکے ہوتے، اگر اپنوں کے حوالے بھی کیا ہوتا مجھ سے دامن چھڑا کے چھوڑ دیتے مجھے، اگر غیروں کے حوالے کر دیا ہوتا مجھے زمانے کے تغیرات کے حوالے کر دیتے. لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے دامن میں مجھے لے لیا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا. تو چوتھے امام کا جملہ کہ میں نے بہت ساری چیزوں کے اندر پروردگار تیری معصیت کی، لیکن اس کے بعد تو نے بندگی سے نہیں نکالا. اور پھر مولا کا جملہ یہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے عذاب دے گا تو یہ تیرے عدل کے سبب سے ہوگا، کیونکہ میرا نامہ اعمال اس قابل تھا کہ مجھے عذاب دیا جاتا.
اور اگر تم مجھے معاف کر دے گا فخیر اور راحم لی، تو کتنا رحم کرنے والا ہے، یہ تیرے فضل کے سبب سے ہوگا، میرے اعمال کے اندر مجھے نہیں ملنے والا تھا۔ اور پھر معصوم سوال کرتے ہیں کہ میں میرے پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال کا فیصلہ اپنے عدل سے نہ کرنا، اپنے فضل سے کرنا، اپنے عدل سے نہ کرنا، اپنے فضل سے کرنا۔ اور پھر یہ جملہ جس جملے تک میں لانا چاہ رہا تھا، جو پیغمبر نے جملہ کہا ہے، پروردگار تجھے اس حق کا واسطہ جو ہمارا تجھ پر ہے۔ پھر چوتھے امام یہ جملہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وہ حق جو تیرا آل محمد پر ہے اور وہ حق جو آل محمد کا تجھ پر ہے۔ آل محمد کیا ہے؟ یہ امام بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں خاصان خدا کون ہے؟ جس پر خدا کا حق ہے اور جس کا خدا پر حق ہے، آل محمد وہ ہے کہ پروردگار وہ حق جو ہمارا تجھ پر ہے، اس حق کے وسیلے سے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یہ امام کا جملہ ہے۔ امام کی پوری زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، عقیدہ بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا کہ انسان اپنی زندگی کو منتقل کرے اس بہترین زندگی کی جانب کہ جو آل محمد کی محبت میں گزاری جاتی ہے۔ اور چوتھے امام سب سے اہم ترین پیغام جو زندگی کا پیغام وہ یہ کہ حسین ابن علی پر گریے کو فراموش نہ کرنا، حسین ابن علی پر گریے کو فراموش نہ کرنا۔ زندگی کے 35 سال روئے ہیں مولا، کون کون سی مصیبتیں نہیں دیکھی۔ واقعہ کربلا کے بعد مختلف ہستیوں کے گریے کے واقعات تاریخ نے لکھے۔ حضرت ام البنین کا مرثیہ تاریخ نے درج کیا، کس انداز سے گریہ کیا کرتی تھی۔ اور یہ گریہ کب شروع ہوا؟ جب مدینے کے باہر اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے اور بشیر نے جا کر صدا بلند کی ہے، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر کی صدا کا بلند ہونا تھا، مدینے والوں جوک در جوک اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ بشیر کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دوڑتا ہوا آیا اور میرا دامن پکڑ کے کہتا ہے، اے بشیر ذرا یہ تو بتا میرا بابا بھی واپس آیا ہے؟ اور جب میں نے سوال کیا کہ تیرا بابا کون ہے تو اس کا جملہ یہ ہے، میرا بابا ابوالفضل ہے، میرے بابا کا نام ابوالفضل عباس ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا، یہ بچہ تیار ہو کر آیا تھا، بالوں میں کنگھا کیا ہوا تھا، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگائی ہوئی تھی، میں نے کہا اپنے بالوں میں خاک ڈال، تیرا بابا کربلا کے میدان میں مارا ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا گیا اپنی دادی کے پاس اور دادی سے آ کر کہتا ہے، دادی بشیر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا میں میرا بابا ابوالفضل مارا گیا۔ یہ کون تھی دادی؟ ام البنین۔ ام البنین اس کے بعد یہ جملہ کہتی تھی، بشیر کو بلایا ہے، بشیر ذرا یہ تو بتا میرا عباس مارا گیا؟ کیا یہ بتا حسین زندہ ہے کہ نہیں حسین بھی مارے گا؟ کیا یہ بتا کہ علی اکبر زندہ ہے کہ علی اکبر بھی مارے گا؟ پھر ام البنین مرثیہ پڑھتی تھی، کیسے ممکن ہے کہ عباس مارا جائے؟ قبر جناب زہرا پر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور جملہ کہتی تھی، بنت رسول شرمندہ ہوں، آپ کا حسین مارا گیا، لیکن یہ بتانے کے لیے آئے ہوں کہ آپ کے حسین سے پہلے میرا عباس مارا گیا ہوگا۔ اور پھر یہ جملہ کہتی تھی، عباس لوگ مجھے کہتے ہیں تو مارا گیا، کیسے ممکن ہے تو مارا جائے؟ تجھ جیسا بہادر مارا نہیں جا سکتا، لیکن جب لوگ مجھے کہتے ہیں زینب کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا، جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سکینہ کے سر پہ چادر نہ رہی، سکینہ کو تماچے مارے گئے، مجھے یقین ہو جاتا ہے عباس تو مارا گیا ہوگا۔ اگر تو زندہ ہوتا کسی میں جرأت نہ تھی کہ زینب کے سر کی چادر کی جانب نگاہ کرتا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب مرثیہ حضرت ام البنین کا تاریخ نے لکھا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے کے بعد مختلف گریہ آپ کو ملیں گے، لیکن چوتھے امام جیسا گریہ کسی کا نہیں ملے گا کہ حضرت ام البنین یہ جملہ کہتی ہے، اے مدینے کے لوگوں، آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا، وہ سارے کے سارے بیٹے حسین پر قربان کر دیے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب مرثیہ جو ماں اور بیٹے کے کنیکشن کو بتاتا ہے، اے عباس لوگ مجھے کہتے ہیں تیرے سر پہ غرز مارا گیا۔ عباس تیرے سر پہ غرز کون مار سکتا ہے؟ عباس تو وہ بہادر ہے جو انگلیوں سے بھالے کو موڑ دیا کرتا تھا۔ عباس تیرے سر پہ غرز کا لگنا بتلاتا ہے تیرے بازو کاٹے نہ چکے ہوں گے، اسی لیے تیرے سر پہ غرز مارا گیا ہوگا۔ یہ سر اقدس عباس پر حملہ ہوا غرز سے۔ ام البنین مرثیہ پڑھ رہی ہے، یہ مرثیہ ام البنین کا ہے، اور ایک مرثیہ چوتھے امام کا ہے۔ مدینے پہنچنے کے بعد جب پانی کو دیکھا ہے تو گریہ کیا، جب کھانے کو دیکھا ہے تو گریہ کیا، چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے تو گریہ کیا۔ پانی کو دیکھ کر یہ جملہ کہتے ہیں، کیف اشرب الماء، میں کیسے اس پانی کو پی لوں؟ میرا علی اکبر مارا گیا، میرے سکینہ کو اسی پانی کے لیے تماچے مارے گئے، اسے تڑپایا گیا، میں کیسے پانی کو پی لوں؟ کھانے کو دیکھ کر کہتے ہیں میرا
بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا، میں کیسے کھانے کو کھا لوں؟ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے میرا علی اصغر یاد آ جاتا ہے، جوان کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے میرا علی اکبر یاد آ جاتا ہے۔ یہ چوتھے امام ہے جس نے زندگی کا 35 سال کا عرصہ اس انداز سے گزارا ہے کہ روتے رہے، اور حق ہے کہ گریہ کیا جائے۔ ایسی مصیبتوں کو دیکھا ہے کہ کوئی اور برداشت نہ کر سکتا تھا۔ کربلا سے قافلہ چلا، کربلا سے قافلے کا چلنا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ 2 مقامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر اصحاب رسول نے سید سجاد کی مصیبت کو دیکھا ہے۔ ایک صحابی کا نام زید بن ارقم ہے اور ایک صحابی کا نام سہل بن سعد تاریخ نے لکھا ہے۔ دونوں نے شام کے اندر اصحاب ائمہ کو اس انداز سے دیکھا ہے اور خاندان عصمت و طہارت کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ برداشت نہ کر پائے۔ روایتیں کہتی ہے زید بن ارقم پیغمبر کا صحابی ہے، کہتا ہے جب شام میں قافلہ داخل ہوا، شام کی گلیوں سے گزارا جا رہا تھا، ابھی دربار کی جانب نہیں پہنچا تھا، میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ ہیں جو خاندان عصمت و طہارت کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ منادی ندا دے رہا ہے یہ باغیوں کا گروہ ہے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی باغیوں کے گروہ کا نعرہ بلند ہوتا تھا، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے پتھر پھینکتے تھے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا، کوئی دہکتا ہوا انگارہ پھینکتا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کچھ مستورات تھی جن کے سر پہ چادریں نہ تھی، کسی میں زینب کبریٰ تھی، کوئی ام کلثوم تھی۔ کھولتا ہوا پانی ان بیویوں کے سروں پر آ کر گرتا تھا، دہکتے ہوئے انگارے ان بیویوں کے بالوں پر آ کر گرتے تھے۔ ایسے میں نے دیکھا کہ اس پورے قافلے میں ایک نحیف و لاغر سا جوان تھا جس نے امامہ پہنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے امامے میں آ کر گرا۔ میں نے دیکھا یہ امامے سے انگارے کو نکالتا نہیں ہے۔ میرا تجسس بڑھا، میں اترا اپنے گھر کی چھت سے اور ان کے پاس قریب پہنچا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، واقعاً حق ہے سید سجاد کی مظلومیت ہے۔ کہنے لگا میں اپنے گھر کی چھت سے اترا، ان کے قریب پہنچا۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا، دہکتے ہوئے انگاروں نے اماموں کو جلانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ غریب ارے امامے کو اتار نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں اتار سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ دوسرا صحابی سہل بن سعد یہ کہتا ہے میں شام کے اندر موجود تھا جب شام کے اندر یہ خبر ملی اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے، باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، کہ شام کے اندر طبل جب بجائے جانے لگے، باب توما کی طرف انہیں لایا گیا۔ قافلہ آیا، اتنا جب میں غفیر تھا راستے کو تبدیل کیا گیا، جہاں تک کہ باب الساعات پر 3 گھنٹے کھڑا رہا۔ لوگ خوشی کے تادیانے بجا رہے تھے، لوگ خوشی کے ایک مرتبہ طبل بجا رہے تھے۔ یہ کہتا ہے جب مجھے معلوم چلا یہ اولاد زہرا ہے، میں دوڑتا ہوا گیا، لوگوں کا کہا کیا کر رہے ہو، کس پر خوشی منا رہے ہو؟ ایسے میں نے دیکھا کہ سر حسین جو نوکے سنا پر بلند تھا وہ باب الساعات کے اطراف میں گھمایا جا رہا تھا۔ جہاں جہاں سر حسین لے جایا جاتا تھا وہاں پر مجمع دوڑتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مارا کرتا تھا۔ میں نے ایسے میں دیکھا کہ میری نگاہ چوتھے امام پر پڑی، میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، اے اسیر تجھ پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میری خواہش تھی کہ آپ کے بابا کے ساتھ میدان کربلا میں مارا جاتا، اے مولا اگر کوئی حکم ہے تو کیجئے۔ چوتھے امام کی غربت کیا ہے؟ چوتھے امام کہتے ہیں کیا تیرے پاس کچھ درہم موجود ہے؟ عجیب سوال ہے، کیا تیرے پاس کوئی درہم موجود ہے؟ کہا مولا میرے پاس 1000 درہم موجود ہے۔ کہا تجھ سے بس 10 بستہ گزارش ہے، جس کے ہاتھ میں سر حسین ہے اس کو کچھ پیسے دے دے اور اسے کہے کہ ہم سے سر حسین کو دور لے کر چلے جا۔ کیوں دور لے کر چلے جا؟ کہ یہ بدبخت حسین ابن علی کے سر کو، میرے بابا کے سر کو ہمارے قافلے کے درمیان لاتے ہیں، نامحرموں کا مجمع دوڑتا ہوا آتا ہے، ان بیویوں کے قریب آتا ہے، نگاہیں اٹھا اٹھا کر جملے کستا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کچھ پیسے دے دے کہ یہ حسین ابن علی کے سر کو دور لے کر چلے جائے۔ یہ سید سجاد کی مظلومیت ہے کہ جب کسی نے سوال کیا تھا نا مولا اتنا گریہ کیوں ہے، مولا نے جملہ کہا تھا میں کیوں کر گریہ نہ کروں، میرے کربلا میں 18 یوسف مارے گئے ہیں۔ کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا تو نے صحیح کہا، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں و بہنوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے؟
آئے, منادی ندا دے رہا ہو, علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے, تماشا دیکھو. سید سجاد, سید سجاد تمام مظالم کو دیکھنے کے بعد مدینے آئے ہیں. 35 سال تک گریہ کیا ہے. 35 سال کے گریے کے بعد سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے. غسل دیا گیا. غسل دیتے ہوئے 5ویں امام نے گریہ کیا. 5ویں امام نے گریہ کیا. ایک روایت کا ٹکڑا پہلے آپ نے سنا, دوسرا ٹکڑا ابھی سن لیجئے کہ جب 5ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا گریے کا سبب کیا ہے, کہ میرے بابا کی پشت پر آج تک تازیانوں کے نشان موجود ہے. یہ میرا چوتھا مولا واقع ہے. ارے کچھ مماثلتیں دادی اور پوتی کی ایک جیسی ہیں. فاطمہ زہرا کو جب غسل دیا گیا, مولائے کائنات نے گریہ کیا تھا, اب کی غرب السیات علی جلدہا قد اسودہ کالنیل, میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میں نے فاطمہ کی پشت پر تازیانے کا نشان دیکھا ہے. سید سجاد کی پشت پر تازیانے کا نشان. دوسری مماثلت دادی اور پوتے کی کیا ہے, دونوں دربار میں آئے تھے. ارے دادی صحابی کے دربار میں آئی تھی, بیٹا شرابی کے دربار میں آیا تھا, اور جب دونوں دربار سے نکلے تھے دونوں بوڑھے ہو چکے تھے. 18 سال کا سن تھا, فاطمہ سے چلا نہ جاتا تھا. ارے کوئی سید سجاد سے پوچھے, دادی کو محسن کی شہادت نے بوڑھا کیا ہوگا, دادی کو بابا کے بعد کی مصیبتوں نے بوڑھا کیا ہوگا. اے سید سجاد, آپ کو کس نے بوڑھا کیا؟ سید سجاد کا ایک جملہ ہوگا, الشام الشام الشام, شام کی مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کیا. اور دادی اور پوتے کی چوتھی مماثلت یہ ہے کہ دادی اس مقام پر آتی ہے جہاں پر حسین کا ذکر ہوا کرتا ہے, پوتا بھی وہیں پر آتا ہے جہاں پر اس کے بابا کا تذکرہ ہوتا ہے. کربلا کے بعد جب بھی کوئی چاہتا تھا امام گھر میں تشریف لے کر آئے, اپنے گھر میں مجلس رکھا کرتا تھا, امام منبر کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے. لیکن جب مصائب ہوتے تھے لوگوں کو امام نظر نہ آتے تھے. جب مصائب کے بعد دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے امام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر رضاداروں کی جوتیاں پڑی ہوئی ہے. جب کسی نے پوچھا ہے میرے مولا آقا کیا سبب ہے کہ آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے, کہ میں کیسے وہاں پر بیٹھتا, میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا ارے اس مقام پر آ کر بیٹھی ہوئی جہاں پر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار, ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار, تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں ہمارے مرحومین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہم ناقص ہیں, ہماری عبادتیں ناقص ہیں, تو کامل ہے, تیری قدرت کامل ہے. اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادتیں ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک کی کائنات, بیمار کربلا کے صدقے میں اس موذی مرض سے اس پوری کائنات کو نجات عطا فرما. خصوصاً اہل بیت کے چاہنے ماننے والے اگر اس میں گرفتار ہیں, پروردگار جلد از جلد شفا کاملہ واجب آئے. عمومی طور پر تمام عالم اسلام کو جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے, پروردگار جلد از جلد شفا کاملہ واجب آئے. اے معبود برحق, چوتھے امام کے صدقے بے حق بیمار کربلا جو بے روزگار ہونے برسر روزگار فرما, جو برسر روزگار ہم کے رشتے حلال و طیب میں کشادگی عنایت. اے معبود برحق, جو بچیاں شادیوں کی عمروں کو پہنچ چکے, پروردگار ان کے لیے جلد از جلد ازدواج کا اسباب فرما. اے میرے پروردگار, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب سے جلد از جلد شفا یابی عنایت فرما. انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اتنے ظہور عطا فرما. ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. ماتم حسین سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص, خصوصاً بانیان مجلس کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی ارواح کو بخش دیجیے. اور عمومی طور پر ان تمام مومنین کو اپنے اس فاتحے کے اندر شامل کریں گے. مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف, مرحومہ نسیم بانو, مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی, مرحوم عاشق علی, عاشق حسین علی جواد, مرحومہ مہجبین, مرحومہ شہناز امین, مرحومہ گلشن بھائی, مرحوم سید رضوان علی شاہ, مرحوم جہانگیر بھائی, مرحوم نصیر ترابی صاحب, مرحوم محمد حیدر جوجانی, مرحوم احسان علی, مرحوم مولانا محمد نقی صاحب فضلہ مجتہد, مرحوم علامہ رشید ترابی, مرحوم علامہ کرب صادق, مرحوم علامہ محمد اور نقوی, مرحوم مولانا غلام حسین نظوی, مرحوم احمد حسین نظوی صاحب, مرحوم علامہ طالب جوہری, علامہ منتظر عباس نقوی صاحب, شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم,
شاعر اہل بیت ریحانہ اعظمی، شاعر اہل بیت ڈاکٹر اختر ہاشمی، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات کو بھی شامل کر لیں جو سال گزشتہ تک اس مدارس سزا میں شریک ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تمام مرحوم مراجعین کرام اور خصوصاً ابھی کچھ گھنٹوں پہلے آیت اللہ سعید الحکیم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مات من حسین۔